آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 مختلف ادوار ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. جو پہلا دور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا تھا، جس میں فقط فطرت کی طرف دعوت دی گئی تھی، جس میں کوئی شریعت نہیں تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے شریعت نہیں شروع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام سے شریعت شروع ہوئی ہے، جس پہ سورہ شورا کی آیت بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، کہ شریعت کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب ہم نے نوح کو وصیت کی. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں باقاعدہ کسی حکم کو نہیں کہا گیا کہ بطور شریعت اس پر عمل کیا جائے، بلکہ فقط فطرت کی طرح دعوت دی گئی تھی. کیونکہ ہمارے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ ہم ایک حد تک صحیح اور غلط کو سمجھ پاتے ہیں. جیسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ 2 طرح کی حجتیں ہیں، ایک حجت باطنی ہے، ایک حجت ظاہری ہے. حجت باطنی تمہاری عقل ہے، حجت ظاہری انبیاء ہیں، اور انبیاء جو حجت ظاہری ہیں وہ اسی حجت باطنی کو ابھار رہے ہوتے ہیں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تم بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ جو بہترین اخلاق ہیں اسے تکمیل تک پہنچا دوں. یعنی وہ بلٹن اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہوا ہے، سچ بولنا، ظلم نہ کرنا، عدالت سے کام لینا، یہ جو تمہارے اندر اللہ نے اخلاق رکھا ہوا ہے اسے عالی ترین درجے تک پہنچا دو. میں آیا اس لیے. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے فطرت کی طرف دعوت، عقل کی طرف دعوت. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شریعت شروع ہوتی ہے. جب وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 7 پیغامات تھے شریعت کے. شریعت کل 7 باتوں پر مشتمل تھی. اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن اشارہ ہے سورہ شورا میں نے آیت پڑھ دی اب خدمت میں. لیکن اگر آپ پرانے صحیفوں میں جا کے دیکھیں تو مثلا کتاب پیدائش اور ان کتابوں میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام کے وہ 7 اصول بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ بہت بنیادی اصول تھے. پہلا اصل یہ تھا کہ تم بت پرستی نہیں کرو گے. دوسرا اصل یہ تھا کہ تم قتل نہیں کرو گے. تیسرا زنا نہیں کرو گے. چوتھا جھوٹی قسم نہیں کھاؤ گے. یہ جھوٹی قسم نہ کھانا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی شریعت ہے. 5واں فرمایا کہ کسی حیوان کو زندہ نہیں کھاؤ گے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی شریعت تھی. یعنی وہاں پر کوئی حلال گوشت حرام گوشت کی بھی بات نہیں ہو رہی تھی. کسی بھی حیوان کو زندہ نہیں کھاؤ گے. آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی دنیا کے کچھ علاقوں کی کہ زندہ کھایا جا رہا ہے کچھ حیوانات کو، ان کے مغز کو کھایا جا رہا ہے توڑ کر، سر توڑ کر. یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ بہت وائرل ہیں. یہ جو آج انسانیت اتنا گرا ہوا کام کر رہی نا کہ زندہ حیوان کو ابال کر اس کا مغز نکال کر، اس حیوان کا نام نہیں لینا چاہتا میں اس وقت، وہ کھا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 7000 سال پہلے کا زمانہ ہے آج سے. یعنی ہم وہ 7000 سال پہلے کی پستی میں جا کے گرے ہیں اس وقت. بطور انسان کا ایک روحانی جنبہ ہے، ایک حیوانی جنبہ ہے. تو جو روحانی جنبہ ہے وہ آہستہ آہستہ مان پڑتا گیا، اور جو حیوانیت ہے وہ اتنا زیادہ اس وقت پوری دنیا میں غالب ہے کہ جو 7000 سال پہلے شاید منع کی گئی تھی آج ہم اس میں مبتلا ہیں. آپ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ 7 باتیں تھیں، ان کا خیال رکھنا. بت پرستی نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا. نعوذ باللہ من ذالک، زنا اتنا بڑا فعل حرام ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے منع ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ زنا جو ہے وہ نعوذ باللہ آنکھوں کا بھی ہو سکتا ہے، خیالات کا بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، چیٹنگ پر بھی ہو سکتا ہے. اس کی مختلف کیفیتیں اس وقت ہے جو شیطان آہستہ آہستہ وہ بھی تو گناہ میں اپ ڈیٹ کرتا جا رہا ہے نا. پھر کہا کہ زندہ حیوان کو نہ کھانا. 6واں بیان فرمایا کہ عدالت سے کام لینا. عدالت اتنی زیادہ اہم ہے کسی معاشرے کو سنبھالنے کے لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں اس کا حکم ہے. اور 7واں یہ کہ ان تمام 6 امور کی نظارت کے لیے اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ حجت ہوگا، وہ قضاوت کرے گا. یہ 7 اصول تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شریعت شروع ہو گئی. باقاعدہ شریعت بڑھتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے دیکھیں شریعت میں اضافہ ہوا ہے، دین وہی ہے. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں آپ کو لفظ دین کی جمع نہیں ملے گی، پلورل. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ. پورے قرآن میں دین کا پلورل ہے ہی نہیں، دین سنگولر ہے. حتیٰ یہ کہ جب دین مکمل ہو رہا ہے
تو جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا کیوں آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے. الیوم اکملت لکم دینکم، ادیانکم نہیں کہا یہاں پر. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر لیا، دین کو مکمل کر لیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس کا ترجمہ اس طرح سے مجھ سے سن لیجئے گا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن میں راضی ہو گیا کہ اسلام کو دین کہا جائے. مل کے صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جو دوسرا زمانہ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقسیم اگر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام ہونے کا پہلا زمانہ، حضرت نوح سے لے کر یوم غدیر خم تک دوسرا زمانہ ہے، کیونکہ غدیر خم پر دین مکمل ہوا. جتنے شریعت کے احکام تھے وہ آتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 7 حکم آئے، حضرت موسیٰ تک آتے آتے 10 ہو گئے. سورہ اعراف میں اس کا ذکر موجود ہے، سورہ بقرہ میں ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں ان 7 کے علاوہ 3 کا اضافہ ہو گیا. وہ 3 کون سے تھے؟ والدین کا احترام رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اتنا اہم حکم ہے والدین کا احترام کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ 7 کے بعد 8واں یہ ہو گیا. 9واں فرمایا کہ ہمسائے کے مال اور ناموس پر نگاہ نہ کرنا. اور 10واں یہ کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرنا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ انسانیت کو تیار کیا کہ باقاعدہ ہفتے میں ایک خاص دن رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ویسے تو تم بندے ہو، اسلام میں جو بندگی کا تصور ہے آہستہ آہستہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے ساتھ سے پہنچا کہ تم 24/7 اللہ کے بندے ہو، تم پارٹ ٹائم نہیں ہو اللہ کے بندے. یہ یہاں کا تصور ہے کرسچینٹی کا کہ اگر چلے بھی گئے چرچ میں تو صبح کو پہنچے گڈ مارننگ گاڈ کہہ کے، اور جو کچھ بھی ریچولز انجام دینے تو انجام دی، اور جب باہر نکلنے لگے تو کہا گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اس کے بعد ایک ہفتہ میں نے جیسے گزارنا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے شروع کیا گیا کہ دیکھو ایک خاص دن تو تمہیں مخصوص اللہ کی عبادت کرنی ہے، دنیا کے کام کاج چھوڑ دو. یہ شریعت بڑھتے 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو کمال تک لے جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تک آتے آتے قیامت تک کے لیے جتنی شریعت کی ضروریات تھیں وہ سب محمد مصطفیٰ نے پہنچا دی. نہیں اب اگر کوئی سوال کرے کہ مولانا کہاں پہنچا ہے، ڈیٹیل شریعت حضور نے کہاں بیان کی ہے، اسی خاطر تو کہا تھا من کن تو مولا فہذا ہی مولا. بات پہنچ رہی، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لہذا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، غدیر کے دن، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی حضور چلے بھی جائیں گے تو کون ان کے میسج کو صحیح انٹرپریٹ کرے گا، کون ان کے میسج کا دفاع کرے گا. حضور نے اپنے ہی جیسا ایک معین فرما دیا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد ہے. اب علی بھی محمد ہی کی صورت میں، اب علی کے بعد حسن بھی محمد ہی کی صورت میں، ان کے بعد حسین بھی محمد ہی کی صورت میں. غدیر کے دن تک دوسرا پورشن مکمل ہوا. اس کے بعد ہے دین کی انٹرپریٹیشن. قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ، لیکن نماز پڑھنی کیسے؟ آتو زکات، لیکن زکات دینی کن چیزوں پر ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لیکن حج کرنا کیسے؟ تو کوئی ایسا بتائے کہ جس پر آپ کو جیسے رسول اللہ پر بھروسہ ہے اس کی بات پر بھی ویسے ہی بھروسہ ہے. یہ میں بہت لاجیکل لے کر آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی جس میں کسی قسم کی خطا کا امکان نہ ہو، یعنی مختصر الفاظ میں نہ وہ ہذیان رکھتا ہو نہ نسیان رکھتا ہو، وہ بھولے سے بھی کوئی غلط بات نہ کرے. جس کا دیکھنا رسول اللہ کا دیکھنا ہو، جس کا اٹھنا رسول اللہ کا اٹھنا ہو، جس کا کہنا رسول اللہ کا کہنا ہو، جس کا چپ رہنا رسول اللہ کا چپ رہنا ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ائمہ کے ظہور کا زمانہ جو تھا 11ویں امام تک، یہ ہے تیسرا پورشن. حضرت آدم سے نوح تک پہلا حصہ، حضرت نوح علیہ السلام سے غدیر تک دوسرا حصہ. شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. غدیر سے لے کر 11ویں امام کی شہادت تک یہ تیسرا حصہ ہے. دین کی انٹرپریٹیشن ہو گئی.
اب ہے زمانہ ظہور، جس میں ہم چوتھے حصے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. پانچواں حصہ ہے بعد از زمانہ ظہور، جو زمانہ غیبت ہے. اس میں اب انسان، اس کے لیے ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے ایکسپیریمنٹلسٹ بن گیا، کہ میں جب تک ایک چیز کو تجربے سے خود نہیں دیکھوں گا اس وقت اس کو مانوں گا نہیں. یعنی مجھے وحی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حجت کی ضرورت نہیں ہے. میں خود اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہوں، اور جس چیز کو میں تجربے کی بنیاد پر دیکھوں گا میں اس کو مانوں گا. یہاں سے انسان نے گویا اب طریقہ سفر شروع کیا، اس لیے کہ علم بھی محدود ہے اور تجربہ بھی محدود ہے، اور علم میں بھی غلطی کی گنجائش ہے اور تجربے میں بھی غلطیاں ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس تجربے کا مطلب فقط لیب کا تجربہ نہیں ہے، سوسائٹی پر تجربہ، اکنامکس میں تجربہ، سیاسیات میں تجربہ. یہ کرتے 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 انسان جتنا وحی سے دور ہوتا گیا، یعنی وحی سے دور ہونے کا مطلب ہے جتنا اللہ کی حجت کی ضرورت اسے محسوس ہونا ختم ہو گئی، اس انسان کا جنبہ حیوانی باہر آتا چلا گیا. اب ایک روحانی جنبہ تھا وہ پردے میں چلا گیا، وہ اب سامنے نہیں ہے، اب حیوانیت ہے. اس حیوانیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اپنے مفاد کے لیے تمہیں 10 لاکھ بندوں کو مار دینا پڑتا ہے، مار دو. یاد رکھیے گا، میں اتنا عرض کر رہا ہوں، یہ بات یہاں رکے گی نہیں. یہ اس سال جو ہوا ہے، اگلے سال، اس سے اگلے سال معاملات مزید بدتری کی طرف جائیں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، جب تک انسانیت اپنے آپ کو فرزند زہرا کے لیے تیار نہ کرے. مولا کی آمد کے لیے مل کے اور صلوات دیتے محمد علیہ وسلم.